کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. ترتیب پڑھنے تک میں حافظ محمد عثمان سے گزارش کرتا ہوں کہ چند اشعار نعت پڑھیں، 2-4 اشعار سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی رہی، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ پہچان ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پر کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پر کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. السلام علیکم. حافظ محمد سفیان صدیقی بن محمد ریاض صاحب تیترواڑہ، یہ کسی وجہ سے نہیں آئے ہیں. حافظ محمد سفیان صدیقی بن قاری معصوم صاحب بنگلور. حافظ محمد غور صدیقی بن محمد شبیر صاحب تلمپور. حافظ سید روشن ضمیر صدیقی بن سید عبدالسبحان صاحب سری رامپور. حافظ محمد یاسیر صدیقی بن محمد شاہ عالم صاحب بھلی کنٹا. حافظ محمد عرفان صدیقی بن محمد سلیم صاحب تمکور. حافظ ذکی الرحمن صدیقی بن محمد غلام الرحمن صاحب تمکور.
حافظ راسخ احمد صدیقی بن محمد رفیق احمد صاحب ٹنکور. جلدی آئے, تھوڑا جلدی آئے پاس. حافظ ذکی الرحمن راسخ, تھوڑا جگہ دے دیں. عمران بھائی تھوڑا پیچھے جگہ دے, پاس کو جگہ پر. حافظ محمد شاہد صدیقی بن محمد ذاکر صاحب ٹنکور. حافظ محمد عثمان صدیقی بن مولانا ممتاز صاحب بہار. حافظ محمد شعیب اللہ صدیقی بن محمد اسد اللہ صاحب لنگم بھرڈی. حافظ محمد ابو ذر صدیقی بن محمد ضمیر صاحب لنگم بھرڈی. آئیں فاسٹ تھوڑا جلدی آئے. حافظ محمد شعیب صدیقی بن محمد علی صاحب ٹنکور. حافظ محمد ذوالفقار صدیقی بن محمد علی صاحب ٹنکور. یہ دونوں سگے بھائی ہیں, جڑوا بھائی ہیں. مدرسے میں ایک ساتھ داخلہ ان کا ہوا, ناظرہ بھی ایک ساتھ شروع ہوا, الحمدللہ حفظ بھی ایک ساتھ مکمل ہوا. حافظ محمد آفتاب صدیقی بن محمد نوشاد صاحب کسی وجہ سے نہیں آئے ہیں, بہار کے ہیں. حافظ محمد حذیفہ صدیقی بن محمد حسین صاحب ٹنکور. حافظ محمد عدنان صدیقی بن محمد ریاض صاحب ٹنکور. حافظ محمد شہزاد صدیقی بن محمد ساجد صاحب یو پی صاحب گربی. حافظ محمد شاہد صدیقی بن حافظ محمد صادق صاحب ہیرے بدنور. حافظ سید محمد عمیر صدیقی بن سید سمیر صاحب ٹنکور. حافظ محمد مبشر بن محمد جلیل صاحب ٹنکور. حافظ محمد ذیشان صدیقی بن محمد قاری معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے استاذ محترم, بنگلور. حافظ محمد سلمان شریف صدیقی بن محمد حسین شریف صاحب ہنوڑ کی. حافظ محمد معبس صدیقی بن مولانا ساجد صاحب کڑیگل. حافظ محمد یاسر صدیقی بن محمد ریاض صاحب ٹنکور. حافظ محمد مشفین صدیقی بن محمد ایوب صاحب کڑیگل. حافظ محمد ریاض صدیقی بن محمد سہراب صاحب دلاور پور. حافظ محمد اکرم صدیقی بن محمد اسلم صاحب نیا نگر. حافظ محمد عبد القیوم صدیقی بن حبیب اللہ صاحب وگراشر. حافظ سید افنان صدیقی بن سید خلیل صاحب حاصل. حافظ محمد اسحاق صدیقی بن محمد محبوب پاشا صاحب ٹنکور. حافظ محمد توفیق صدیقی بن محمد آصف صاحب ناگولی. حافظ محمد رضوان صدیقی بن محمد نذیر صاحب ہندوپور. حافظ محمد حنظلہ صدیقی بن محمد ارشاد صاحب ٹنکور. حافظ محمد مذکر صدیقی بن محمد اعجاز صاحب ٹنکور. حافظ محمد مزمل صدیقی بن محمد اعجاز صاحب ٹنکور. حافظ محمد سعد بن مولانا قاسم صاحب ٹپٹو. یہ ہمارے طالب علم جو حافظ قرآن مل کر اس وقت باغ والی میں پڑھ رہے ہیں. گزشتہ دستار بندی میں بھی ان کا نام آیا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں آئے تھے. ان کو اس وقت سند دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب کسان اپنی کھیتی کو لہراتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. فیکٹری کا مالک جب اپنی فیکٹری کے گودام میں جاتا ہے اور اسٹاک کو دیکھتا ہے اور پروڈکٹ کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب اساتذہ کرام، مدرسے کے ذمہ داران اور کمیٹی کے سربراہان اور اہل محلہ اپنے ادارے سے پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے فارغ ہوتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل ہرا ہوتا ہے. اللہ رب العزت یہ 38 بچے جو حافظ قرآن بنے، جو ادارہ امت کے حوالے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سینوں کو مبارک فرمائے، ان کے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے اور جن جن علاقوں میں پہنچے یہ قرآن پاک کے نور کو عام اور کام کریں. میرے بھائیوں، اگرچہ یہ 38 بچے جن کی ابھی دستار بندی ہوئی، ان کی جیب کی تلاشی لو تو شاید پھٹا ہوا نوٹ نہ ملے، پھوٹی کوڑی نہ ملے، لیکن ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے ان کے سینوں میں رکھا ہے. اس لیے پیارے بچوں، کسی شوٹ والے اور بوٹ والے کو دیکھ کے رام مت ٹپکانا. اللہ پاک نے آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. آج بھی گئے گزرے دور کے اندر اگر کسی فیکٹری والے، کارخانے والے، کمپنی والے کے مال میں اپ ڈاؤن حالات آتے ہیں تو اس کا فون اگر کسی کی جیب میں جاتا ہے اور اس کا کال اگر کہیں ریسیو ہوتا ہے تو کسی ادارے کے محترم کا فون ہوتا ہے، کسی بزرگ کا ہوتا ہے، کسی امام کا ہوتا ہے، اور وہ سامنے سے کہتا ہے حضرت معصوم بچوں سے کہو نا جو بچے حفظ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے حالات بدل جائیں، ہماری بگڑی بن جائے، ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم مالی کرائسس میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارا بزنس ڈوبنے جا رہا ہے. معصوم بچے ہاتھ اٹھائیں گے، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی تیر جائے. آج کے گئے گزرے دور میں بھی دنیا کے لوگ حفاظ کرام، علماء اعظام، مساجد کے ائمہ کرام، قرآن اعظام، ان سے اتنی توقعات وابستہ کیے ہوئے. لہذا ان پڑھنے والے، پڑھانے والے اور کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ قلب موضوع نہ کریں، اپنی توقعات مالداروں سے وابستہ نہ کریں بلکہ رب کریم سے وابستہ کریں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں جس بچے کا ابا مالدار ہو اس بچے کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی. اس کو اگر کوئی ٹوائے چاہیے، کھلونا چاہیے تو کہتا ہے ابا مجھے سائیکل چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں. ابا مجھے سوئٹ چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں. ابا مجھے سائیکل چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں. ابا مجھے فلاں چیز چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں.
تو جس بچے کا ابا مالدار ہو اس بچے کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے میری ضرورتیں پوری کرنے والا میرا ابا موجود ہے۔ یاد رکھیں میرا اور آپ کا رب مالدار ہے، ہمیں کس بات کی فکر ہے؟ بس ہم اپنا یقین اور اپنی توجہ ذات حق کی طرف کر لیں۔ پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، ایک نوجوان سے کسی چرسی نے، چرس کہتے ہیں نشے کی چیز کو، نشہ کیا کرتا تھا وہ، ایک چرسی نے ایک نوجوان کو کہا بھائی کچھ پیسے دے دو، چرس پینا ہے، طلب آ گئی، کہتے کھانا کھلا دیتا ہوں، چائے پلا دیتا ہوں، چرس کے پاس میرے چرس پینے کے پاس پیسے جو ہے میرے پاس نہیں۔ اس نے عجیب بات کہی کہ دیکھ کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو چرس کے پیسے دے دے۔ ظاہری بات ہے اللہ پاک نے چرس کھلانے کی ذمہ داری تو نہیں لی نا، تو کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو مجھے چرس کے پیسے دے دے۔ تو اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پیسے دے دیے۔ وہ جب چل دیا تو میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے۔ چلتا رہا، راستے میں کوئی فنکشن ہال تھا جہاں شادی ہو رہی تھی، ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، دوسری طرف مرد، بیچ میں سے راستہ تھا۔ مردوں والے حصے میں کھانے کا انتظام تھا، کیٹرنگ کا انتظام تھا۔ تو سرو کرنے والا نوجوان بچہ بڑی سی ٹرے کے اندر، کشت کے اندر بریانی لے کے جا رہا تھا، ٹھوکر لگی اور راستے کے کنارے گر گئی۔ اس نے کشت کو جھاڑا، واپس دوسرے لینے کے لیے گیا، یہ چرسی وہیں بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا۔ پیچھے وہ نوجوان اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے اس کو دیکھا اور عجیب بات کہی۔ کیا کہی؟ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے۔ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے۔ اور ہاں وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سنا، بھوکا کبھی نہیں سنا۔ میرے بھائیو، ہم ایسے کریم اور ایسے خالق، ایسے مالک، ایسے حکیم رب کے بندے ہیں، ہمیں کس بات کی فکر ہو رہی؟ لیکن افسوس کی بات ہے جس چیز کا فیصلہ کر کے اللہ پاک نے قلم گویا توڑ دیا۔ قلم توڑنا سمجھتے ہیں؟ پہلے زمانے کے اندر جج جو ججمنٹ لکھتا تھا وہ ایک قلم لکڑی کا استعمال کرتا تھا، روشنائی میں ڈوبو کے لکھتا تھا اور آخر میں سائن کر کے اس قلم کو توڑ دیتا تھا۔ یہ قلم اب جو ہے کوئی دوسرا فیصلہ نہیں لکھ سکتا، قلم ٹوٹ چکا، فیصلہ پکا ہو چکا، اب یہ فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ اس کو کہتے ہیں قلم توڑنا، اس کو کہتے ہیں قلم توڑنا۔ تو گویا جس کا قلم اللہ پاک نے توڑ دیا، جی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے ہر جاندار زیرو کا اللہ پاک نے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے لازم کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اللہ فرماتے کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان کی رزق ان تک پہنچاؤں گا، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت میں ہو، بیماری میں ہو، اپنوں میں ہو، پرائے میں ہو، جہاں بھی ہو، میں ان کا رزق ان کو پہنچاؤں گا۔ کئی مرتبہ یہ عاجز جہاز میں سفر کرنا ہوتا ہے اور کھانا آتا ہے، اس وقت حیران بھی ہوتی ہے، پیارے اللہ میں نے زمین پر ہوں، نہ آسمان سے لگا ہوا ہوں، میں مابین السماوات والارض، اور آپ گرم گرم کھانے سے اکرام فرما رہے ہیں اپنے بندے کا۔ میرے پیارے بھائی، واقعی آپ تو آپ ہی، تو جس رزق کی ذمہ داری رب نے لی اس کے بارے میں تو ہماری اتنی فکر ہے، ہائے کیسا ہوگا، ہائے کیسے ہوگا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، رات اور دن۔ ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، ان 18,000 مخلوق میں ایک میں اور آپ بھی اس کی ایک فرد ہے، ایک قسم ہے، ایک قسم ہے۔ میں اور آپ ہم سب کے سب ایک قسم ہے 18,000 کی۔ تو 18,000 مخلوق میں صرف حضرت انسان ہے جو پیسہ کما کر کھاتا ہے، باقی دوسری مخلوق کوئی بھی پیسہ کما کے نہیں کھاتی، حالانکہ انسان سے کئی گنا زیادہ کھانے والی مخلوق موجود ہے۔ مثلا شارک مچھلی ہے، ویل مچھلی ہے، اور ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑے گدھے ہیں، گائے بھینسیں ہیں، انسان سے کئی گنا زیادہ کھاتے ہیں، لیکن ایک پیسہ کما کے نہیں کھاتے، فری آف چارج کھاتے ہیں۔ اور انسان ہے جو اکیلا پیسہ کما کے کھاتا ہے اور پھر بھی پریشان ہے،
फिर भी इसका पेट नहीं भरता। मेरे से पहले अकाबिर मशाइख की बातें आपने सुनी और मेरे बहुत प्यारे, मेरे बड़े, मेरे मोहसिन हज़रत मौलाना खालिद बेग साहब अल्लाह उनको बहुत अच्छा रखे, मुझे उनसे एक रूहानी मोहब्बत है और एक मरतबा उनसे क्या मुलाकात हुई, उनकी फिक्रों से क्या हम आहंगी हुई और क्या उनका दर्द मेरे सामने आया। मैंने उनकी तालीमात को, उनकी तड़प को और तलब को और फिक्र को अपना एक मिशन बना लिया। जहाँ कहीं आदमी बैठता है, जो एजुकेशन वाले लोग होते हैं, तालीम और ताल्लुम वाले लोग होते हैं और जो रोशन ख्याल अपने आप को समझते हैं और उम्मत की तालीम का रोना रोते हैं और उम्मत की जहालत का रोना रोते हैं, मैं उनके सामने इनका नाम लेकर तज़किरा अक्सर ज़रूर करता हूँ और कहता हूँ जाओ उनका निज़ाम देखो, उनकी फिक्रों को सुनो और समझो। दो जुमलों में एक मतलब फरमाया कि हज़रत एक है इस्लामिक स्कूल और एक है मुस्लिम स्कूल। मुस्लिम स्कूल हो जिसमें पढ़ने पढ़ाने वाले मुसलमान हो, कोई जरूरी नहीं है कि उनका इस्लाम से कोई वास्ता भी एक नहीं, चाहे उनके चेहरे पे नूर ना हो, चाहे वो नमाज़ों की पाबंद ना हो, चाहे वो हिजाब पे लाइक ना करते हो, लेकिन वो है मुसलमान और उसको पढ़ा रहे स्कूल, तो वो है मुस्लिम स्कूल। और इस्लामिक स्कूल वो है कि जिसमें पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों की फिक्र इस्लामी। अब देखिए दो जुमलों में कितनी प्यारी ताबीर जी, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और हज़रत की बहुत से वाज़ों को मैं अपने दोस्त अहबाब के जरिए से मुझ तक बातें पहुँचती रहती हैं, सुनता रहता हूँ, उसको मैं शेयर भी करता हूँ और मैं अपनी शहादत समझता हूँ, मुझे नफ़ा होता है माशाअल्लाह। उनके बयान से भी आप लुत्फ़अंदोज़ हुए। लेकिन अजीब बात है दोस्तों, उम्मत ऐसी सुन हो चुकी है, सुन के ऐसे सुन हो चुके हैं तो यार उम्मत की फहम जो है वो पैरालाइज हो चुकी है, यानी कुछ हरकत ही नहीं। वक्ती तौर पे कानों की लज्जत आई और सुन के चले गए, लेकिन कोई फिक्र, कोई दर्द और सोच ले कि नहीं मुझे ये काम करना है, आस्ती ने चढ़ा ले कि नहीं हमें ये काम करना है, बिल्कुल असर नहीं ले रही उम्मत। करना वही है, सुनेंगे हम सबकी, लेकिन करेंगे वही जो हमारा दिल चाह रहा है। ये तो कैसी अजीब बात है दोस्त। ऐसी अल्लाह पाक ने मुझे और आपको इस जमाने में जो पैदा किया, ये तरक्की की मेराज का दौर है, असबाब वसाइल की मेराज का दौर है। इस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसको लाइव कास्ट किया जा रहा हो तो इसी वक्त, इसी लम्हे पूरी दुनिया में हर इंसान इस बात को सुन रहा है। तो अल्लाह पाक ने कितना आसान कर दिया। पहले हाँ और ना का जवाब मालूम करने के लिए हफ्तों लगते थे, खत लिखा जाता था, खत पहुंचता था, फिर उसकी मिजाज पर मौकूफ है वो कि उसी दिन उसका रिप्लाई देगा या कुछ दिन के बाद देगा। हाँ और ना का जवाब फिक्स करने के लिए हफ्तों लगते थे और अब सेकंडों में बात तय हो जाती है कि यस या नो। तो अल्लाह पाक ने कितना जबरदस्त हमें असबाब वसाइल का निज़ाम दिया। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों, हम इस्लाम की तरक्की के लिए, अपनी कौम की तरक्की के लिए हम असबाब वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे और करने वाले रात और दिन कर रहे, करने वाले रात और दिन कर रहे। मेरे भाइयों, हम जरा होश में आए। नौजवान बच्चे अगर इरादा कर ले किसी बात का तो नौजवानों से हमेशा इनकलाब आया करता है, लेकिन नौजवान बच्चे जर्रा बराबर भी तैयार नहीं है। बस हर एक का मशगला, हर एक का रात दिन ओढ़ना बिछोना ये सेल फोन है। इसी की तिलावत होती है, इसी का मुताला होता है। घरों के अंदर किताबें गर्द खानी है, दीमक चाट ली है, उनको खत्म करनी है। कुरान पाक गर्द में अटा हुआ है, लेकिन मजाल है कि किसी को कुरान पाक को झाड़ कर उसको चूमा जाए, सर पर रखा जाए, सीने से लगाया जाए और कहा जाए ये मेरे प्यारे रब का कलाम है, ये सच्चा कलाम है, इसमें मेरी हयात है, इसमें मेरे लिए बरकत है, इसमें मेरे लिए अल्लाह पाक ने दस्तूर बनाया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पाक को सर पर रखते थे और कहते थे हाज़ा दस्तूर रब्बी, ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे रब का दस्तूर है। जिसको देखो फोन देखते देखते सोते हैं और उठने के बाद देखते देखते उठते हैं। हाल ये है नमाज के से पहले फोन सुनते सुनते मस्जिद में जाते हैं और उसको अच्छी तरह से ऑफ किया, नहीं किया, जेब में रख लिया, नीयत बांध ली, आधी बात फोन पे की और आधी बात जो बची है उसको नमाज में सोच रहे हैं कि नमाज का सलाम फिरती फौरन बाकी बात अब करनी है। हाय हाय, क्या नमाज है दोस्तों, ये क्या नमाज है। नमाज के सलाम फेरने के फौरन फोन उठाते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये देख रहे हो कि अल्लाह पाक ने कोई मैसेज भेजा, कोई ओटीपी भेजा। कुछ
اکاؤنٹ میں منتقل کیا؟ وعدہ تو کیا ہے نماز پڑھو گے تو اس میں برکت دے گی، کچھ اکاؤنٹ میں آیا کہ نہیں؟ کیا تماشے ہیں دوستوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپتے رہتے ہیں امی ابا کی ہمیں توجہ ملے، امی ابا ہمیں دیکھیں، ہماری پیشانی کو بوسہ دیں، ہمارا دل شیر لگائے، ہمارے سر پر دست شفقت رکھیں، ہمیں اپنے سینے سے لگائیں۔ بچے ترس جاتے ہیں، لیکن ماں اپنے فون میں لگی ہوئی ہے، باپ اپنے فون میں لگا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے سوچتے ہوں گے پتہ نہیں ہم ماں باپ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، شاید ہمیں کسی ایپ سے انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ کیا تماشا ہے دوست، ہم اتنے غلام بن چکے ہیں ٹیکنالوجی کے، جبکہ یہ ہمارا زبردست جاسوس ہے۔ ایک مہینے، پچھلے مہینے، 2 مہینے میں ہم کس لمحے کہاں گئے، کتنا ٹھہرے، سب کچھ ڈیٹا آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن اس فون کی کمپنی والے کو، گوگل والوں کو معلوم ہے۔ جو فون آپ نے بند کر کے آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے، کوئی آپ کا دوست ریلیٹو آپ سے رابطہ کرتا ہے، وہ فون فضا میں آتا ہے، وہ فریکوینسیز آتی ہیں اور ان سے ٹچ ہو کے واپس جاتی ہیں اور کہتی ہیں، وہ فریکوینسیز کیا سنائی دیتی ہیں، اناؤنسمنٹ کرتی ہیں کہ جس فون پہ آپ رابطہ کر رہے ہیں وہ اس کا سوئچ آف ہے۔ تو اسے پتہ کیسے چلا؟ وہ جیب تک آ کر گیا تبھی تو اس کو پتہ چلا۔ تو وہ تو ہماری غفلت سے، ہماری حضوری سے، ہر چیز سے واقف ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے واقف نہیں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبر پہ میں نے 2 مرتبہ حاضری دی، مجھے ان سے عجیب و غریب قسم کے عشق۔ ہم دوستوں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، ہم جج نہیں ہیں دنیا میں کہ ہم کہیں یہ فاسق، یہ کافر، یہ مشرک، فلاں فلاں، نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جی کیا نظام بنایا ہے۔ سلطان مراد، خلیفہ مراد ترکی کے، اندھیرا ہو کر خادم کے ساتھ بھیس بدل کے گھومتے کہ دیکھیں امت کس حال میں ہے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، اب ناک کے پاس ہاتھ لے جا کے دیکھا کہ سانس بند ہے، سینے پہ کٹولا دھڑکنیں بند ہے، نفس دیکھی تو نفس بیٹھ چکی ہے۔ فوراً کہا رہے بھائی دیکھو یہ کوئی انتقال کر کے پڑا ہوا ہے، دیکھو آپ کے محلے کا ہوگا، آپ لوگ اسی محلے کے رہنے والے ہیں، ذرا پہچانو۔ لوگوں نے دیکھا کہ جانے دو، اپنا کام کرو، یہ تو شرابی اور شرابی نوجوان تھا، کہ کچھ بھی ہو حضور کا امتی تھا، انتقال کر چکا، اس کی منزل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی شان، لوگوں نے ہاتھ پیر پکڑے، سلطان مراد نے بھی، خلیفہ مراد نے بھی ہاتھ پیر پکڑے اور گھر لے گئے۔ گھر میں اندر داخل کیا، سب چلے گئے، سلطان مراد کنارے پہ کھڑے رہے۔ اس کی بیوہ خوب روئی، روتے روتے اس نے یہ کہا، میرے سرتاج، میری محبتوں کی معراج، میں قیامت کے دن گواہی دوں گی میدان محشر میں کہ میرا شوہر اللہ کا ولی۔ سلطان مراد نے سوچا لوگوں کی کمنٹ تو کچھ اور تھی، اور یہ تو سب سے بڑا وٹنس اور سب سے بڑی گواہ ہے گھر میں، اور یہ اس کو اللہ کا ولی کہہ رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا بہن، لوگ تو اس کے بارے میں کوئی اور رائے قائم کر رہے تھے، آپ کس وجہ سے کہہ رہی ہیں، کون سی اس کی ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے آپ اس کو کہہ رہی ہیں قیامت کے دن میں کہوں گی کہ تو اللہ کا ولی تھا؟ اس نے کہا ہم کسی بڑی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے، متوسط گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ میرے شوہر صبح کو کمانے جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، جو کماتے تھے وہی ہم کھاتے تھے، کئی مرتبہ 2 پیسے زیادہ آ جاتے تھے تو یہ وہاں جاتے تھے جہاں لوگ شراب بیچنے والے شراب بیچتے ہیں، اور ایک بوتل میں شراب لے کر آتے اور وہ گھر میں آ کے نالی پہ بہا دیتے اور کہتے پیارے اللہ، اتنی شراب کو میں نے آج نہ جانے کتنے منہ تک جانے سے بچا لیا، اللہ میرے عمل کو قبول فرما۔ اور کئی مرتبہ تھوڑے پیسے زیادہ کما کے لاتے تو اس عورت کے پاس جاتے جو پیسے لے کر گناہ کرواتی تھی، اور اس سے کہتے آج رات کے کتنے پیسے لوگی؟ وہ کہتے اتنے پیسے، کہ لو یہ پکڑو اور اندر جاؤ، باہر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے مصلی بچھا کر اور نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے، تہجد کے وقت میں کہتے پیارے اللہ، آج اس دروازے پر نہ جانے میں نے کتنے قدموں کو آنے سے روک دیا، میرے پیارے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما دیجیے۔ اس لیے دوستو، ہر شراب خانے کی طرف جانے والا شرابی نہیں ہوا کرتا جی، اور ہر مسجد کی طرف آنے والا نمازی نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں کیا حق پہنچتے ہیں ہم جج بن کے اس کے فیصلے کریں؟ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ یہ شاعر وسیم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس قرآن پاک کو دیکھا، اس مصلی کو چھو کر دیکھا، جس مصلی پر بیٹھ کر رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کے خادم لکھتے ہیں کہ مجھے اکثر و بیشتر ان کی قرآن پاک کو دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا، اس لیے کہ آنسوؤں سے تر
इतना रोते थे। यही अल्लामा इकबाल यूरोप में पढ़ते थे, इंग्लैंड में, वहां कोई लाइब्रेरी थी, उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों के खजाने लूट के रखे हुए थे अंदर, उनकी किताबें हाथ की लिखी मकतूतात थे वहां। ये कुछ अपना हिला हवाला करके डेविड बताकर अंदर चले गए, शेल्फ में से किताब निकाली और रोना शुरू किया, पैर पसार के बैठ गए और खूब हिचकियों से रोए। लाइब्रेरी में आया और कहा क्यों रोते हो? कि इस किताब ने मुझे रुलाया। कहा आपका नाम क्या है? कहा इकबाल। कहा तू रो क्यों रहे? कि इस किताब ने मुझे रुलाया। कि क्या है इसमें? कहा पानी से बिजली पैदा करने का तरीका मोहम्मद इब्न अरबी ने ईजाद किया और तुम लोगों ने इतना छुपाया कि उनके नाम भी फर्क पे नहीं आने दे रहे। फिर उसके बाद वो वतन गए, सियालकोट या लाहौर, जहाँ भी रिहाइश थी उनकी, वहाँ जाकर उन्होंने फिर एक नज़म लिखी, खिताब ब नौजवानों ने इस्लाम, और उसमें लिखा कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू का टूट जिसका एक टूटा हुआ तारा, किताबें अपनी आबा की जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, तुझे अपनी आबा से निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार हो किरदार तू साबित हो सैयारा। पूरे अशार है खिताब ब नौजवानों ने इस्लाम के नाम से। मेरे भाइयों, फिक्र की किताबें पढ़ो, बेदार हो, तो तुम्हारे से किरदार साथ किताबें लाओ और अहद कर लो अपनी नफ्स के साथ, इस किताब के पढ़े बगैर मुझे फोन नहीं उठाना, मुझे इंटरनेट यूज नहीं करना। और ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक और ये इंस्टाग्राम, ये तो बिजनेस मैन लोगों के लिए ईजाद किए गए थे, ये हमारे घरों में रोटी पकाने वाली औरतें इस्तेमाल कर रही है। क्या सलाहियतों का सवाल है दोस्तों? क्या पकाया, क्या खाया, क्या खा रहे हैं, क्या खाने वाले हैं, वो सारी की सारी हिस्ट्री मैके को बेटी दे रही है, ससुराल को दे रही है। इतना वक्त जाया करने को दोस्तों अच्छा नहीं लगता, शर्म आनी चाहिए। अरब के अंदर एक आलिम ने अपने घर वालों को सबको जमा किया, बहुओं को, बेटियों को, सबको जमा किया और कहा, आलिम थे, और उन्होंने कहा देखो जब से व्हाट्सएप, जब से ये इंस्टाग्राम, ये सब चीजें जा रही हैं, हम तो न मुताले के रहे, न तिलावत के रहे, न इबादत के रहे, न जिक्र अस्कार के रहे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने हमें इसलिए तो नहीं भेजा, इसलिए आज के दिन इस घर की छत के नीचे एक ज़ाब्ता बनाया जा रहा है, सबको ज़ाब्ते को फॉलो करना जरूरी है। ज़ाब्ता क्या बनाया? रात को 10 बजे जितने अनमेरिड हैं ये सारे के सारे बच्चे अम्मी अब्बा के कमरे में फोन जमा कराएंगे, इशराक के बाद सब अपने अपने फोन को चालू करें और डेटा ऑन करें और 15 मिनट से ज्यादा कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन इस्तेमाल नहीं करेगा। 15 मिनट के बाद फिर 3 घंटे के लिए डेटा ऑफ कर दें, फोन चालू रहेगा लेकिन डेटा ऑफ। 3 घंटे फिर अपने कामों में, मुताले में, अपने कारोबार में लगे। 3 घंटे के बाद फिर 15 मिनट के लिए डेटा ऑन करें, जो कुछ मेल देखना वो देखें, जो कुछ पोस्ट देखना वो देखें, उनको क्लियर करें, फिर 3 घंटे के लिए वक्फा, 3 घंटे का वक्फा करें तो शायद हम इस तरक्की के दौर में कुछ कामयाबी हासिल कर सकेंगे, वरना हमारी बर्बादी में अब कोई कसर बाकी नहीं। ये है दोस्तों, तालिब इल्म है, नौजवान बैठे हुए मुताला कर रहे हैं, फोन ऑन करके मुताला कर रहे हैं। अब एक जुमला पढ़ा, फौरन ब्लिंकिंग हुआ, मैसेज देखा, उसमें लग गए, अब मुताला साइड पर, किताब साइड पर लगे हैं फोन में। क्या खास मुताला होगा दोस्तों? तिलावत कर रहे हैं स्क्रीन सामने और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं। अल्लाह ताला को कितनी हैरत आती होगी दोस्तों। आप म्यूनसिपैलिटी के अफसर के पास जाइए, मामूली सा आदमी, आप उसके पास जाइए और फोन की रिंग अगर बजे, फाइल उठा के फेंक देगा कि मुझसे बात करना है और फोन की बात किसी और से कर रहे हो, उसकी तौहीन समझता है। और रब्बे करीम के सामने बैठे हुए खालिक मालिक की कलाम की तिलावत कर रहे हैं, उससे गुफ्तगू कर रहे हैं और उसकी गुफ्तगू के दौरान गिरी मखलूक से बात हो रही है, गिर अपराध से बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए जब भी कुरान पाक की तिलावत करें, डेटा ऑफ कर दें, उसके बाद जिक्र अस्कार करें, यकसूई में इजाफा होगा। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ इन असातिज़े किराम को जिन्होंने रात दिन शब रोज मेहनत करके इन बच्चों को तैयार किया, और दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ इन मासूम बच्चों को कि इन्होंने 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत, जद्दोजहद के साथ, इस्तिकामत के साथ ये लगे रहे और कुरान पाक को पढ़ते रहे। न जाने कितनी मरतबा नफ्स शैतान ने इनको बहकाया होगा और कई मरतबा नफ्स शैतान ने प्लान बनाया होगा कि भाग चलो, छोड़ चलो, किसी होटल में जाकर बर्तन धोया करेंगे,
کھانے کے لیے کھانا ملے گا اور رہنے کے لیے چھت ملے گی اور انجوائے کے لیے مزے کے لیے پیسے ملیں گے، گھومیں گے پھریں گے جی۔ یہ استاد کی ناراضگی آئے دن ان کی زجر و توبیخ ڈانٹ ٹپٹ سننے کا موقع نہیں ملے گا، یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ کئی مطلب پلان تیار کیا ہوگا لیکن دشمن ناکام رہا، نفس و شیطان ناکام رہا اور اللہ پاک نے اپنی رحمت کو کامیاب فرما دیا اور بچے الحمدللہ اس مقام کو پہنچے کہ آج انہوں نے ان کے سروں پہ تاج رکھے گئے۔ ایک تو آج ان کے سر پہ تاج رکھا گیا، ایک میدان محشر میں جلسہ ہوگا جہاں ان کے سر پہ بھی تاج رکھا جائے گا، ان کے ماں باپ کے سروں پہ بھی تاج رکھا جائے گا۔ میں دل کی گہرائیوں سے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہاں پیارے بچوں، ایک بات دل کے کانوں سے سنیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے یہ اعلان کیا جن کے سینوں میں میرا کلام ہے وہ ذرا ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اسی لائن میں پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے، ان کے سینے میں کلام پاک تھا۔ اور آپ کے سینے میں جھانک کر دیکھیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جھانک کر دیکھیں تو ایک چیز دونوں میں مشترک ہے اور وہ ہے قرآن پاک کا نور۔ تو آپ کے سینے کو محبوب کے سینے کے ساتھ ایک مشابہت ہو گئی ہے، لہذا محبوب کے سینے کے ساتھ مشابہت لے کر اب گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا، گناہوں کے راستوں پر چل کے مت پھرنا۔ آج جیسا کہ کہا اس عزیز نے، آج اگرچہ آپ کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے لیکن کچھ ہی دن کی بات ہے دنیا کے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا کی قیمتی سے قیمتی گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ افسوس نہ کریں، آپ رال نہ پٹکائیں، ذات حق کی طرف متوجہ رہیں۔ بس کچھ دن کا مجاہدہ ہوتا ہے، اللہ ذرا دیکھتے ہیں جی، کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ بندہ کچا ہے یا پکا ہے۔ اور اس محفل میں اپنے سبق کے طور پر ایک مثال دے کر میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ اگر کوئی بچے کا باپ، کسی بیوی کا شوہر کسی کمپنی میں کام کرتا ہو، محنت مزدوری کرتا ہو، سائیکل چلا کے روزانہ جاتا ہو اور کمپنی کے لوگ اس کے وقت کی پابندی سے، اس کی محنت اور لگن کی وجہ سے اس سے خوش ہوں، تو ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو 1 لاکھ روپے کے چیک کا انعام دیتے ہیں، چنانچہ آفس بلاتے ہیں، 1 لاکھ روپے کا چیک دیتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہیں اور کوئی شامال اڑاتے ہیں، وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس دن اس کو ٹفن کا ڈبہ کھانے کا ہوش نہیں رہتا، سائیکل چلا کر تیز تیز اپنے گھر پہ آتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے، پیاری میرے اللہ نے دیکھو مجھ پہ کتنا کرم کیا، میں نے ایک مشت 1 لاکھ روپے کا چیک کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، آج اللہ پاک نے مجھے انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ بیوی اس کو دیکھتی ہے، اس نے بھی دیکھا نہیں ہوتا، اس کو چومتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور شوہر کہتا ہے دیکھو اس کو سنبھال کے رکھو، کل میں بینک میں جمع کراؤں گا اور اس کو کیش کرا کے لاؤں گا۔ اب بیوی اس کو ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے، پھر اس کو پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے جس کی قیمت مشکل سے روپیہ 2 روپیہ ہوتی ہے، پھر اس کو ہینڈ پرس میں رکھتی ہے اور الماری میں رکھ کر تالا لگا کے چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی ہے۔ تو اصل حفاظت تو کس کی کر رہی ہے؟ وہ 1 لاکھ روپے کے چیک کی، لیکن ضمناً 1 لاکھ روپے کے چیک کے ساتھ ساتھ اس لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہے، اور 1 لاکھ روپے کے چیک کے تو پھر اس تھیلی کی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت روپیہ 2 روپیہ ہے، اور 1 لاکھ روپے کے چیک کی تو پھر اس ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت 200-300 روپیہ، کس کے تو پھر؟ چیک کے تو پھر۔ تو اصل تو اللہ پاک نے ذمہ داری لی ہے قرآن پاک کی حفاظت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل تو اللہ پاک کی ذمہ داری قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن جس ارض کے اوپر، جس سرزمین پر اللہ پاک نے لی ہے، یہاں یہ زمین یہ دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز کو اللہ نے سبب کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، روشنی کے لیے ان بلبوں کو اور الیکٹریسٹی کو سبب کے طور پر اللہ نے بنا دیا، اور آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے مائک کو سبب بنا دیا، اسی طرح قرآن پاک کی حفاظت کے لیے حفاظ کے سینوں کو سبب بنا دیا۔ تو اصل تو اللہ پاک قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک جس حافظ کے سینے میں ہوتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے طرف، اور وہ حافظ جس گھر کا فرد ہوتا ہے اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے طرف، اور وہ گھر جس محلے کا فرد ہوتا ہے اللہ اس محلے کی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ اور یہ قرآن پاک جن اداروں کے اندر، جن درسگاہوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے جی، اور حفاظت کا نظام ہوتا ہے، اللہ اس پورے نظام اور سیٹ اپ کی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن پاک کے طرف۔ لہٰذا دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی تنظیم، دنیا کا کوئی ادارہ اگر یہ
خیال رکھتا ہو کہ ان اداروں کو ختم کر دیں گے، اس نظام کو تہس نہس کر دیں گے، وہ پاگلوں کی اور بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ جب سے قرآن پاک زمین پہ نازل ہوا، نہ جانے بھی کتنے فرسودہ خیال لوگوں نے کئی مرتبہ آزما کر دیکھ لیا، کوششیں کر کے دیکھ لی کہ قرآن پاک کو نیست و نابود کر دیں، مٹا دیں، لیکن وہ مٹانے والے مٹ گئے۔ قرآن پاک آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یاد رکھنا، جس دن یہ قرآن پاک دھرتی پر نہیں رہے گا، اس دن نہ میں رہوں گا، نہ آپ رہیں گے، نہ یہ دنیا کا نظام رہے گا، نہ یہ دھرتی رہے گی، نہ آسمان رہے گا۔ اس لیے بالکل مطمئن رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، اور قوم کے فکر مند حضرات، قوم کے علماء صلاح جی جو امت کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور جو تعلیم کا اور ایجوکیشن پالیسی اور اس کے مطابق ہمیں کیا لائن اختیار کرنا چاہیے، اللہ پاک نے افراد کے ذہن میں جو مضمون ڈالا ہے اور جو اس کو وہ باقاعدہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں، ہم اس کا فرد بنیں، اس کو سمجھیں، تاکہ آنے والے سیلاب سے پہلے باندھ باندھا جا سکے۔ جس محلے کے اندر، جس چوک کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے، میری ماں بہنیں بھی چھتوں پر بیٹھ کر اور گھروں کی کھڑکیوں میں بیٹھ کر جی یہ باتیں سن رہی ہیں، اور عجیب بات ہے کہ ایسے موقع پر کئی مرتبہ ان کی مطلب کی باتیں نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے لباس کے مانند ہیں۔ دیکھو دو جملے فرمائے، لباس کے مانند ہے، لیکن اللہ پاک نے جس دریا کو پوجنے میں بند کر دیا۔ کیا مطلب؟ جس طرح لباس پہن کر آدمی باوقار ہوتا ہے، اس دیوالی میرج لائف میں بندہ منسلک ہو کر باوقار بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، پھر ایسے کھیل تماشے نہیں کرنا چاہیے جو وقار کے خلاف ہوتے ہیں، ثقافت کے خلاف ہوتے ہیں۔ نیز لباس پہننے کے بعد انسان کے جسم پر داغ دھبے، تھوڑے پھنسی یا آپریشن کے نشان وغیرہ ہوتے، سب پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس دیوالی زندگی منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ نیز لباس جب کبھی میلا ہو جاتا ہے تو اس کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں۔ بلکہ یہ عزیز تو ضمن ایک دوسری بات کہہ رہا ہے کہ ہم جمعہ کے دن نہاتے دھوتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، بلکہ ماشاءاللہ آپ کی ترقی یافتہ دور میں اور نعمتوں کی ہم آہنگی میں ہر روز صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں۔ لیکن کوئی عقل مند ایسا آدمی نہیں ہے جو پریس کے کپڑے صاف ستھرے پہن کر مٹی میں رگڑ کر ان کو جان بوجھ کے میلا کرتا ہے، بلکہ جان بوجھ کر احتیاط سے میلا نہ ہو اس بات کی جو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کپڑے میلے جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، لیکن ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ لذت و شوق یہ من بہترین کپڑے کی لذت ایک دن، کپڑے میلے ہوتے ہیں تو کپڑے میلے کیا نہیں کرتے، میلے ہو جایا کرتے ہیں، اور جب ہو جایا کرتے ہیں تو پھر پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح گناہ مومن بندہ کیا نہیں کرتا، ہو جایا کرتے ہیں، گناہ کیا نہیں کرتا، ہو جایا کرتے ہیں، نفس و شیطان غالب آ کر کرا دیا کرتا ہے، اور جب ہو جایا کرتے ہیں تو پھر مایوس ہوا نہیں کرتے، توبہ کر لیا کرتے ہیں، توبہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو کپڑے آدمی پہنتا ہے، میلے ہو جاتے ہیں تو پھینکے نہیں کرتے، دھو لیا کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا دل بھی اگر ایک دوسرے سے کبھی تو میں ہو جائے، میلا ہو جائے، تو پھر اپنے اپنے گھر اور اپنے راستے الگ نہیں کیا کرتے، بلکہ روک ہو کر سوری کر لیا کرتے۔ اس چیز کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ عجیب بات ہے دوستو، نکاح سے پہلے نوجوان بچے اپنی منگیتر کا نمبر کہیں سے لے لیتے ہیں، اور یاد رکھنا اسلام نے لا آفٹر میرج کو عبادت قرار دیا، لا بیفور میرج حرام ہے۔ نکاح سے پہلے کی محبت اور محبت کا اظہار اور میسج کرنا اور ویڈیو کال پہ بات کرنا یہ سب حرام ہے۔ میں شریعت کا حکم اپنے اساتذہ اکابر کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے سبق سنا رہا ہوں، کیونکہ وہ اجنبی ہے، اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں نکاح اگر ہو جائے اور رخصتی میں ابھی ڈیلے ہے، کچھ باہر سے رشتہ دار آنے والے ہیں یا کوئی خاص نظام کے تحت کچھ لیٹ کر رہے ہیں، تو نکاح کے باوجود پھر بھی فون پہ بات نہ کریں، اس لیے کہ جو پہلی ملاقات کی برکت اور لذت ہوتی ہے وہ فون پہ کئی مرتبہ ضائع کر دیتے ہیں۔ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں۔ اب نوجوان بچے نکاح سے پہلے میں تیرے ستارے توڑ کے لا دوں گا، چاند توڑ کے لا دوں گا، اور خون کے دریا بہا دوں گا، اور آپ کے دریا عبور کر کے تمہیں پا لوں گا، ایسی باتیں ناممکن باتیں۔
अगर मुमकिन बात करो, निकाह के बाद तुम्हारे लिए रोजाना मिठाई ला के दूंगा, तुम्हारे लिए मीठा पान ला के दूंगा, दोनों बैठ के खाएंगे पिएंगे, जो मुमकिन है वो तो नहीं करता, नामुमकिन बातें करता है। आज तक किसी ने सितारे तोड़ के ला के दिए किसी? बेकार की बातें हैं सब। तो इस्लाम ने लोग बिफोर मैरिज को हराम करार दिया, लोग आफ्टर मैरिज को इबादत करार दिया। निकाह के बाद मोहब्बत करे और कुर्बान जाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लव करना, मोहब्बत करना भी सिखाया। माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबा कटोरे में प्याले में पानी पी रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर इंटर हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सलाम किया और कहा, हुमैरा हमारे लिए जरा पानी बचा देना। अब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु के घर में दाखिल हुए। अब ये हुमैरा क्या था? हुमैरा ये माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु का सेकंड नाम था, जो मोहब्बत में आप उनको पुकारते थे। मालूम हुआ मिसवाक यहाँ लगा के चलना और सब पे जताना कि हम सुन्नत के मुत्तबे हैं, ये तो सब करते हैं, लेकिन बीवी का सेकंड नाम रखना मोहब्बत भरा, ये भी तो सुन्नत है। इस सुन्नत पे किसने अमल किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमल कर रखा है, लेकिन आपको नहीं बताएंगे। अब जो सफेद दाढ़ी वाले हैं वो तो सोच रहे होंगे माशाल्लाह अच्छी खासी हिट पर, कुरान पर, इस्लाम पर बात चल रही थी, ये गाड़ी ने एकदम बनता खाया। अब तुम कौन सी बातों पर चले गए? हमारी तुम जो है उम्र को, गैरत को ललकार रहे हो। अब से 20-25 साल पहले मिले होते तो हम भी कुछ करके दिखाते, लेकिन आज भी बहुत कुछ अमल करने का मौका है। बूढ़े लोग क्या कर सकते हैं? बूढ़े लोग एक काम कर सकते हैं। दोस्तों जिंदगी हो जाती है कई मरतबा बूढ़ा मर्द और औरतें लड़ के दिल अपने पर सील कर देते हैं, पत्थर के सील बना देते। एक काम कर सकते हैं, बूढ़ी को बिठाई और कई प्यारी, देखो जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी, जिंदगी की बाहर आपके साथ गुजरी, आपने प्यारी जवानी को मेरे घर के आंगन में बुढ़ापे से तब्दील कर दिया। सफेदी भड़क उठी जी, सफेद चमक गए, मैं भी बूढ़ा हो गया, आप भी बूढ़ी हो गई, लेकिन आज तक मैं तुम्हें वैसा सुकून न दे सका किसी दिन जैसा मुझे देना चाहिए था। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। दुनिया में माफी मांग सकते हैं, बूढ़े लोग भी कहते आप भी मुझे माफ कर दो, ये काम तो कर सकते हैं। दोस्तों अजीब बात है, कई मरतबा बूढ़े का इंतकाल होता है और बूढ़ी औरत बेवा बन गई। अब बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं आप क्या इलाके में ऐसे कुछ रसम है कि नहीं। अरे देखो हाजी साहब जा रहे हैं, अब उनकी मेहर को माफ कर दो। अब एक बुढ़िया को पकड़ के लाए जनाजे के बाद, यूपी के वाक़या है, और कहा कि अम्मा हाजी जी की जरा ये मेहर माफ कर दो। कहा कम बहुत जिंदगी में तो दीनी अब क्या देगा, तुझा माफ किया तो भी क्या याद रखेगा। देखो दोस्तों मैदान महशर में सौदा बड़ा महंगा है, वहां सौदा बड़ा महंगा है और दुनिया बड़ी सस्ती है। यहाँ किसी को मनाना, सॉरी करना, माफ करना, किसी का दिल खुश करना बड़ा आसान काम है। इसलिए बीवी बीवी चाहे बुढ़ापे में पहुंच चुके हो तो सॉरी कर लिया करें, माफी मांग लिया करें, ताकि उनकी इबादतें जो दुआओं का सिलसिला रुका हुआ है, इबादतें सर से ऊपर नहीं उठ पा रही है। उसकी वजह यह है कि हुकूक इबादत के हुए बिल्कुल साफ होना चाहिए। मेरे दादा शेख पीर गुलाम नबी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह वो एक मरतबा वुजू फरमा रहे थे, बूढ़ी औरत उनकी, उन्होंने उनको पानी में हेल्प की, वुजू करने में हेल्प की। अब बुढ़ापा था, कमर भी दुख रही थी, बूढ़ी औरत और पानी डालने इत्तेफाक से लोटी का जो निशान था पानी का, वो बजाय टारगेट पे गिरने के, जहां गिरना चाहता आउट गिर रहा था, तो किधर देखती हो, डांट दिया, उनका दिल जरा टूट गया। अब रास्ते में जा रहे थे, अल्लाह ने इल्हाम किया, ए मेरे बंदे, मेरी बंदी का दिल तो तुमने तोड़ दिया, अब क्या आके मुझे खुश करोगे, मेरे दरबार में आके क्या खुश करोगे। वापस गए और जाकर कहा दरवाजे पे खड़े होकर, यारी अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा नाजुक दिल तोड़ दिया, तुम तो मेरी खिदमत कर रही, तुम्हारे पर फर्ज नहीं था, तुम तो मुझ पर एहसान कर रही और मैंने ऊपर से तुम्हारा दिल तोड़ दिया, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। उन्होंने इस बात का जवाब दिया, खैर ये आए रोते हुए नमाज अदा की, जैसे सलाम फेरा अल्लाह पाक ने इल्हाम किया कि मेरे बंदे, तो उन्होंने बंदी समझकर उनसे माफी मांग ली, उनका दिल कुछ कर लिया, मैंने तुम्हें अपना बंदा समझ के माफ कर दिया। मेरे भाइयों ये माफी का रिवाज पढ़ना चाहिए, माफी का मिजाज कदम कदम पे हम माफी मांगे, अपने बच्चों को भी इसका आदी बनाएं। माफी मांगने का मिजाज हमारे माशरे में नहीं। अंग्रेजों क्या है, कदम कदम पे चोरी करते हैं, कदम कदम पे चोरी, हमारे यहाँ मिजाज है। बहरहाल तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाया,
हुमैरा हमारे लिए ज़रा पानी बचा देना। मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा वो प्याला आपकी तरफ बढ़ा दिया। महबूब ने उसको अपने हाथ में कैच किया और कहा हुमैरा तुमने किधर अपने लिप और होंठ लगा के पिया था, मुझे वहीं से पीना है। इन्होंने बताया इधर से, वहीं से उसको घुमाया और वहीं होंठ लगा के पानी पिया। मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में कितनी मोहब्बत बैठी होगी महबूब की। हम में से कितने हैं दोस्तों अपनी बीवी का झूठा पानी पीते हैं, सोचते हैं इसका झूठा पानी पिएंगे अखबार में छप जाएगा, इज़्ज़त बुरी है, तो फिर निकाह क्यों किया? कितनी बुरी बात है दोस्तों। हमें चाहिए कि अपनी बीवी का दिल जीत कर रखें। और ये नौजवानों एक पते की बात बताता हूँ, एक पते की बात बताता हूँ। दुनिया में जितने एनिमल हैं वो खा पी के हेल्दी होते हैं, तगड़े होते हैं। बीवी ऐसा एनिमल है जो खा पी के हेल्दी नहीं होती, वो तारीफ सुन के कान के रास्ते से सेहतमंद होती है। मेहमान आए घर पे, 50 मेहमानों का पकवान तैयार किया। जब आपने खाना खा चुके बर्तन अंदर पहुंचाए, बीवी का प्यारी तूने मेरी लाज रखी, मेरे मेहमान उंगली चाटते रह गए, इतना बेहतरीन पकवान तैयार किया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए करके लाओ जरा हाथ लाओ, मैं इनको बोसा देना चाहता हूँ। बस ये जुमला, ये बोसा, ये मल्टी विटामिन टैबलेट मिल गया है आपको। अब किसी जो है दवाई की खाने की जरूरत नहीं है, सारी थकन दो क्योंकि मोहब्बत भरा जुमला मिल गया। याद रखिए दोस्तों, जितनी बहुएं बीवियां होती हैं जिंदगी भर अपने शौहर से अपनी मोहब्बत का प्रूफ चाहती हैं, जुबान से नहीं कहती मुझे प्रूफ दो, वो हमारे अंदाज में ढूंढती हैं कि हमें उनसे मोहब्बत है कि नहीं। लिहाजा सफर पे जाओ और सफर से लौटो, कोई छोटा मोटा तोहफा जरूर लेकर आओ। छोटी मोटी कोई ज्वेलरी है, जूते चप्पल है, ओढ़नी है, मुसल्ला है, तस्बीह है, कोई भी इस्तेमाल की चीज है, मेकअप का कोई सामान है। अब वो औरत जब उसको देखेगी तन्हाई में उसको चूमेगी। मेरे शौहर इतना बिजी शेड्यूल लगने के बावजूद वो वक्त निकाल के ये लेकर आए, मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत। अल्लाह इनकी मेरे शौहर को मेरे सर पे साया ताबे रखें, वो दुआएं करें। और दोस्तों, यही चंद जुमले जो औरत के दिल को हिला देते हैं, गुदगुदी कर देते हैं, इसी का फायदा बहुत सारे दूसरे मजहब के नौजवान एक खास साजिश के तहत हमारे बच्चों का मिस यूज कर रहे हैं। मेरी माँ बहनें जो ये आवाज सुन रही है, सुनिए, दिल के कानों से सुने। शहर हैदराबाद का वाकया है। एक जगह मैंने मुस्कुराहट को बयान किया, एक नौजवान बच्ची थी, इसने पर्दे के पीछे कहा हज़रत मैं एक नौमुस्लिम हूँ और मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बेटा पूछे। मैंने उसको मुबारकबाद पेश की और ईमान की मजबूती के लिए दुआ दी। हज़रत ये बताइए कि कोई मुसलमान झूठ भी बोल सकता है, धोखा दे सकता है? मैंने कहा दे सकता है कि नहीं दे सकता वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ आपको किसने धोखा दिया? कहा एक लड़का था, उसके साथ मेरा मोहब्बत का मामला था, उसने मुझसे कई बार कहा तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपना लूंगा, निकाह कर लूंगा। अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अब वो मेरा फोन भी नहीं उठाता, और एक मतलब उठाया तो कहा खबरदार आइंदा फोन किया तो पुलिस में हैरेसमेंट का केस बुक करा दूंगा। अब इधर मामला ये है कि मेरे घर वालों ने, उनको जब पता चला मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और कहा कि तुम्हें जिसमें शांति और सुकून मिलता हो उसमें रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तुमने इस्लाम कबूल किया तो 1 साल के अंदर अंदर अपना जीवन साथी ढूंढ लो, वरना फिर हम अपने तौर तरीके से करेंगे। अब मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मैं करूँ तो क्या करूँ? उसने तो धोखा दिया। मतलब बेटी मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप जरा हिम्मत करके मुझे बताएं, आपके साथ में कुछ सेक्सुअल मामला हुआ कि नहीं? हजरत बस ऐसे ही कुछ की साफ बताओ कि जी हो। मैंने कहा मैं एक मर्द हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि वो तुमसे कभी निकाह नहीं करेगा। हजरत ऐसा कैसे? मैंने कहा मैं इन मर्दों की मजबूरी को समझता हूँ, उनकी साइकोलॉजी को समझता हूँ। वो जो उसके मोहब्बत भरे जुमले थे, मैं आसमान तोड़ के ला दूंगा, सितारे तोड़ के ला दूंगा, जंग मोल ले लूंगा, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, दरिया पार कर दूंगा, सब कुछ, वो सिर्फ इसी मकसद, इसी मंजिल को पाने के लिए जो वो पा चुका। अब तुम कौन और मैं कौन? अब अगर तुमसे उसे निकाह करना होगा तो उसको तो चोरी छुपे करना होगा, कोर्ट मैरिज करना होगा। अब उसको तो दुल्हा बनना है, उसको तो कोई फ्रेश ढूंढना है, उसको तो घोड़े पे बैठना है, उसको तो शादी हॉल बुक करना है, उसे तो हदिये तोहफे वसूल करना है, वो आपके साथ निकाह करने में तो नहीं होगा। अब प्यारी बेटी एक बात समझो, तुमने उसको पाने के लिए कलमा पढ़ा, अब असल अल्लाह को पाने के लिए दोबारा मेरे सामने कलमा पढ़ा। और मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, अल्लाह आपको बेहतरीन रफीक हयात, जिंदगी का साथी, जीवन साथी आप पैदा फरमाए। तो याद रखें, हर जानदार का अल्लाह ने जोड़ा बनाया है, आपको भी अल्लाह ने जानदार बनाया है, आपका भी जोड़ा बनाया है।
اللہ سے دعا کرتا ہوں دور ہے تو قریب کر دے اور قریب ہے تو ملا دے۔ پیاری بچیوں، دھوکہ کھا جاتی ہو تم، کوئی آوارہ گرد اچانک کوئی نمبر الگ تک ڈائل کرتا ہے، وہ آپ کے فون پہ ریسیو ہو جاتا ہے اور وہ ادھر سے کہتا ہے تم کون ہو، اور جانو اور بانو اور شانو اور پتہ نہیں کیا کیا جی، اور میں تمہارے لیے بھوکا مر جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں سوسائڈ کر لوں گا، میں تمہیں پا کے رہوں گا، تم میری جان اور فلاں۔ اب یہ بچی دو چار جملے سن کے سوچتی ہے یہ تو میرا کوئی سچا عاشق ہے، اور یہ ماں کو بھول جاتی ہے جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا اور 6 سال دست شفقت میں رکھا، سگے ہاتھوں سے پیشاب پاخانہ صاف کیا، خود گیلے میں سوئی، خود اس کو سوکھے میں سلایا، وہ ساری کی ساری قدریں بھول جاتی ہے۔ اور وہ جو آوارہ گرد ہے جس کو بھی دیکھا تک نہیں ہے، یا جس نے 5 روپے کا ایک پین بھیج دیا یا اس نے چابی کا کچن بھیج دیا، اس پر اپنا ایمان بھی لٹانے کے لیے تیار اور جان بھی لٹانے کے لیے تیار اور عزت بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار، اور کئی مرتبہ لیٹر لکھ کے تکیے کے نیچے چھوڑ کے جاتی ہے، صبح کو ماں اٹھتی ہے، باتھ روم میں دیکھتی ہے نہیں، واش روم میں دیکھتی ہے ہماری، کچن میں دیکھتی ہے، ٹیرس پہ دیکھتی ہے ہائے، تکیہ دیکھتی ہے تو اتنا لمبا خط ملتا ہے، میں نے اپنی زندگی کا مستقبل طے کر لیا ہے، ڈھونڈنا مت ورنہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے جی، اب مجھے ڈھونڈنا بیکار ہے اور میں نے کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ہائے ہائے، نہ ماں باپ گھر کے باہر نکلنے کے قابل رہتے ہیں، نہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام دے کر گئی ہے بیٹی جس کو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں جس کے بوجھ کو سنبھالا۔ میری پیاری بیٹیوں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، بہترین دوست قرآن پاک ہے، اس کی تلاوت کرو، اس کی تلاوت کرو جی، اس میں اللہ پاک نے وعدے فرمائے تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے۔ وہ جو سڑک چھاپ عاشق تمہارے کامیابی کے وعدے کر رہے ہیں وہ تمہیں نوچ کے چھوڑ دیں گے، وہ چوس کے چھوڑ دیں گے، وہ تمہاری عزتوں کو تار تار کر کے راستے میں چھوڑ دیں گے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، تمہیں معاشرہ دوبارہ قبول بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے فون کا جائز استعمال کرو، انون نمبر مت اٹھاؤ اور واٹس ایپ اپنے فونوں پر مت انسٹال کر کے رکھو، اس نے بڑا تباہ کیا ہے، اس نے بڑا تباہ کیا۔ تو اس طرح سے زندگی کو خوشگوار بناؤ۔ رات کو دوستوں اپنے گھروں میں جلدی آؤ اور صبح تک اپنے گھر میں رہو۔ بزنس کے فون کو رات کو آن مت کرو، بزنس جہاں چلتا ہے اس فون کو وہیں چھوڑ کر آؤ۔ عجیب بات یہ ہے کہ بزنس کو گھر میں لے کے آتے ہیں تو گھر والے کو بزنس پہ لے کے کیوں نہیں جاتے، اس کو ساتھ میں کیوں نہیں بٹھاتے آفس میں؟ اس کی محبت کو کیوں تم نے بانٹ دیا ہے؟ پہلے بیویاں سوچتی تھی دن بھر یہ کام کاج میں رہتے ہیں، شام کو تو ہمارے ہوتے ہیں، رات کو تو ہمارے ہوتے ہیں، لیکن رات کا بھی حال یہ ہے فون لے کر آتا ہے، یہ فون کا رہتا ہے، ایک ہی بیڈ پر ایک ہی پہلو میں دل بہلانے والی حلال بیوی موجود اور خود بھی موجود، لیکن اس بیوی کی طرف نہیں دیکھ رہا، بیوی جیسی کوئی چیز فون میں دیکھ رہا ہے جو حرام ہے، جو حرام ہے۔ ارے اللہ کے بندے اس کو دیکھ، اس کو دیکھنے پہ ثواب ملے گا، اس سے محبت کرنے پر اجر ملے گا، اس سے محبت کرنے پر اللہ تیری گود بھریں گے، اس کو نہیں دیکھتا۔ یاد رکھیں بیویوں کے نام پر اور مہر کے عوض ہم کوئی جانور خرید کے نہیں لاتے کہ چاہے جس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کریں۔ یہ کسی کے آنکھوں کی ٹھنڈک، کسی باپ کا دل کا سکون، کسی ماں کا دل کا ٹکڑا، کسی بھائی کی عزت و ناموس ہے۔ یہ جب اپنے گھر سے رخصت ہو کے آتی ہے تو یہ دلہن گھر سے نہیں نکلتی، یوں سمجھو اس گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے جو زندہ اپنے پیروں پہ باہر نکلتا ہے، اس لیے کہ جنازہ نکلنے پر گھر والوں کا جو دل ٹوٹتا ہے اور غم ہوتا ہے وہی بیٹی کے رخصت ہونے پر ہوتا ہے۔ اس دن ان کے گھروں میں کھانا نہیں کھایا جاتا، اس دن غم کھایا جاتا۔ ماں سوچتی ہے جس کو میں نے 18-20 سال اپنی آنکھوں میں رکھ کر اپنے آنگن میں پالا تھا، پوسا تھا، آج میں نے پلی پلائی بیٹی کو کسی اور کے حوالے کر دیا۔ اللہ میرے بچی کے مستقبل کو روشن کرے۔ اور یہ بچی روتے ہوئے آتی ہے، سوچتی ہے پتہ نہیں اصل میں گھر جا رہی ہوں، میرے ساتھ میں کس طرح کا بہیو ہوگا، برتاؤ ہوگا، اللہ میرے حال پہ خیر کرے، میرے حال پہ رحم فرمائیے۔ اتنی ساری حیثیتوں کے ساتھ جو عورت ہمارے گھر میں آتی ہے وہ بیڈ ڈھونڈنے نہیں آئی کہ اپنے گھر پہ زمین پہ سوتی تھی، آپ کے گھر میں بیڈ پہ سوئے گی، اور آپ کے گھر سے اچھا بیڈ اس کے گھر میں موجود تھا۔ وہ کھانا ڈھونڈنے نہیں ہے، آپ کے گھر سے بہتر کھانا وہ کھایا کرتی ہے۔ وہ تو اللہ کا حکم سن کر آئی ہے کہ میرا نکاح ہو گیا حلال طریقے سے، اللہ کا اب یہ حکم میرے اوپر عائد ہوا ہے کہ اب میں اپنے گھر کو چھوڑوں اور سسرال اپنی جگہ ساس سسر کا گھر اور اپنے شوہر کا گھر آباد کروں۔ میرے بھائیوں، اس ازدواجی زندگی کو اچھا کرو۔ جتنی زیادہ ازدواجی زندگی ہماری اچھی ہوگی، پاکیزہ ہوگی، لطیف ہوگی، ہمارے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔
हमारे घर के अंदर बरकतें आएंगी। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसा बना दे, हम अल्लाह को पसंद आ जाए। चूँकि मुझे अपनी बात को बिल्कुल समेटना है, ख़त्म करने जा रहा हूँ। आखिर में एक वाक़या सुना के ये आजिज़ अपनी बात को ख़त्म करता है। सुने और दिल के कानों से सुने। देखो दोस्तों, आज उम्मत बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो गई है और सोच ये रहे हैं हमारी दुआ अल्लाह नहीं सुन रहे, इसलिए कि हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने गुनहगार हैं कि हमारी दुआ को अल्लाह नहीं सुन रहे। देखो याद रखना, हर इबादत के लिए बंदे का नेक होना जरूरी है। एक इबादत ऐसी है उसके लिए गुनहगार होना जरूरी है, और वो है इबादत तौबा। इबादत तौबा यूँ समझिए जैसे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, विंडोज बनी रहती हैं, विंडो फॉर वुमेन, विंडो फॉर मैन, विंडो फॉर सोल्जर, इस तरह अलग अलग। तो ऐसा लगता है अल्लाह पाक ने विंडोज बनाई अपने कुर्ब की, विंडो फॉर सलात, विंडो फॉर ज़कात, विंडो फॉर सदक़ात, विंडो फॉर गुनहगार लोगों के लिए खिड़की है, वो अपनी फाइल को यहाँ से प्रोसेस करें। इसलिए दोस्तों, हर इबादत के लिए नेक होना जरूरी, तौबा इस्तिग़फ़ार ऐसी इबादत है इसके लिए गुनहगार होना जरूरी है। और तौबा इस्तिग़फ़ार का क्या है? दुआई तो है अल्लाह जी माफ़ कर दे, अल्लाह जी माफ़ कर दे, और अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। हदीस की किताबों को पढ़ने से, मुताला करने से पता चलता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर सारे के सारे बंदे गुनाह करना छोड़ दें, सारे के सारे बंदे गुनाह करना छोड़ दें, तो अल्लाह ताला एक दूसरी मखलूक पैदा फरमा जो गुनाह करे, फिर तौबा करे, फिर अल्लाह उसको माफ करे। अगर अल्लाह सब कुछ होते लेकिन गुनहगारों से नाराज होने के बाद कभी खुश ना होते, माफ ना करते, तो ये अल्लाह की जात में ऐब था, और अल्लाह तो बेऐब है, अल्लाह तो बेऐब है। इसलिए मायूस ना हो। बनी इस्राइल में अल्लाह एक बहुत बड़ा गुनहगार शख्स था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, प्यारे अल्लाह, मुझे जो इस उम्मत का सबसे गुनहगार उसको मैंने देखा, मैं नेकोकार को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया फला फला बस्ती में जाओ, एक बंदा है वो बड़ा नेकोकार है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, देखते कहें हैरत की इंतहा न रही, वही शख्स जो कल गुनहगार था, सबसे बड़ा गुनहगार था, सबसे बड़ा नेकोकार अल्लाह का बन के बैठे। अल्लाह ने पूछा, प्यारे अल्लाह, कल तो बताया था कि सबसे बड़ा गुनहगार है और आज आपने इसको नेकोकार बना के बिठा दिया, बात क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे प्यारे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम, कल की बात है, ये रात को अपने छोटे से बच्चे को लेके जा रहा था। बच्चों की आदत है, वो जब चलते हैं तो कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं, बाप से सवाल पे सवाल करते हैं। तो इसने पूछा, अब्बा, ये जो सितारे आसमान में हैं, इनसे बड़ी भी कोई चीज़ है? हाँ बेटा, देखा नहीं चांद जिसकी रोशनी सब पर गालिब रहती है, चांद सितारों से बड़ा है। क्या अब्बा फिर चांद से बड़ी भी कोई चीज़ है? हाँ बेटा, सूरज चांद से बड़ा है। क्या अब्बा फिर सूरज से बड़ी भी कोई चीज़ है? हाँ बेटा, ये आसमान जिसने अपनी गोद में सबको समेट रखा है। अब्बा फिर आसमान से बड़ी भी कोई चीज़ है? हाँ बेटा, मेरे रब का अर्श सबसे बड़ा है। अब्बा फिर उससे बड़ी भी कोई चीज़ है? हाँ बेटा। तो वो क्या? कहा, तेरे बाप के गुनाह। अल्लाह का अर्श से बड़ा? तो पूछा क्या है? तो कहा, तेरे बाप के गुनाह। अब बच्चा कहता है, तेरे बाप के गुनाह क्या है? फिर कहा, अब्बा फिर बाप के गुनाह से बड़ी भी कोई चीज़ है? हाँ बेटा। तो वो क्या? मेरे रब की रहमत। मूसा, जिस शख्स ने अपने बच्चे को अपने गुनाहों को इतना बड़ा करके करार दिया कि मेरे अर्श से बड़ा बताया, और उसके पूछने पर कि इससे बड़ा क्या है, मेरी रहमत को सबसे बड़ा करार दिया, भला उसको मैं कैसे अपना मकबूल बंदा रख सकता हूँ? मैंने उसको अपना महबूब बना लिया है। मेरे भाई, हम अल्लाह की रहमत से बारिश ना हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आपने देखा होगा भैंस और गाय पालने वाले जब उनका दूध निकालना चाहते हैं तो उनके बच्चे को उसके सामने पेश करते हैं। तो भैंस और गाय अपने बच्चे को देखती है, सूंघती है, चाटती है, तो उसकी ममता जोश में आ जाती है और दूध थनों के अंदर वो रिलीज कर देती है। थोड़ा सा बच्चा पीता है, मालिक और बच्चे को हटा के फिर अपने बर्तन में निकाल देता है। अल्लाह की रहमत को जोश में लाने के लिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करें।
تاکہ اللہ کی رحمت جوش پا جائے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلموں کو سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دائیں بائیں کوئی کسی کو نہ دیکھے، سب اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل میں جھانکیں، اپنی گزری ہوئی زندگی کی گندگی پہ نظر کریں اور اللہ سے شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کریں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سیکھ تو فضل باری سمجھ، اے فقیر سیکھ تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سبحان ملک العال وہاب صاحب خالی کی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دل سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک ساحل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کو پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے پیالے کو خالی نہ لوٹ آئیے، رد نہ فرمائیے۔ اللہ رات گہری ہو چکی، رات تاریخ ہو چکی کہ اللہ شہر کے کسی بس اسٹینڈ پر اگر کوئی فقیر سویا ہو اور اٹھ کر چل دے اور امیروں کے محلے میں آئے اور کہے او مجھے دروازے والو، او کی کھڑکی والو، تم تو کھا پی کے سو گئے، میں ایک پردیسی بھوکا فقیر ہوں، بھوک مجھے سونے نہیں دے رہی، آدھی روٹی کا سوال ہے، آدھی روٹی اور ایک چمچ سالن مجھے بھی دے دو، میں بھی کھا کے تمہاری طرح میٹھی نیند سو جاؤں، یہ بھوک مجھے سونے نہیں دے رہی۔ میرے پیارے اللہ، ظالم سے ظالم آدمی بھی اپنی بیوی کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑے گا، کہے گا پیاری اٹھ دیکھ کوئی سچا فقیر رات کی تاریکی میں روٹی کا سوال کرنے آیا ہے۔
یہ کوئی سچا فقیر ہے؟ پیارے اللہ، روٹی کا سچا فقیر اندھیریات میں اگر صدا لگائے تو اس کی جھولی روٹیوں سے بھر جاتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، اندھیریات میں ہم بھی تو آپ سے سوال کر رہے ہیں، لیکن پیارے اللہ ہم روٹی کا سوال اس وقت نہیں کر رہے، اللہ ہم ہدایت کا سوال کر رہے ہیں۔ روٹی کا فقیر تو ایک دروازے سے معلوم ہو تو دوسرے دروازے والا دے دیتا ہے، وہاں سے بھی نہ ملے تو تیسرے والا دے دیتا ہے، اور روٹی کا فقیر کبھی بھوکا نہیں رہا کرتا۔ اللہ ہم ہدایت کے فقیر ہیں، اور ہدایت ملتی ہے صرف اور صرف آپ کے در سے۔ آپ نے اگر محروم کر دیا، اللہ کوئی در ایسا نہیں ہے جہاں سے ہدایت ملے۔ اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، یہ 38 حفاظ کرام کا واسطہ، میرے پیارے اللہ یہ حافظ بن کر سر پر تاج رکھ کر بیٹھے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، ان میں نہ جانے کون بچہ ایسا ہوگا، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، کسی کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کسی کے دونوں ہوں گے تو کسی کام کے نہیں ہوں گے، جاہل ہوں گے، غافل ہوں گے، کوئی بچہ پردیسی ہوگا۔ آج سب کے باپ اور سب کی والدائیں سن رہی ہوں گی ان دعاؤں کو اور آمین کہہ رہے ہوں گے، اور سب کے سب متوجہ ہوں گے، لیکن وہ یتیم، وہ غریب، وہ مسکین، وہ پردیسی بچہ ایسا ہوگا، نہ کوئی اس کی خوشی میں شریک ہوا، نہ کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیرانے والا آیا، نہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا، اس کی پیشانی کو بوسہ دینے والا آیا۔ کہ اللہ اسی ٹوٹے ہوئے دل والے بچے کے طفیل اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ان اداروں کے اندر جن اداروں میں یہ بچے پڑھتے ہیں، کہ اللہ کئی مرتبہ یتیم اور مسکین بچے بھی پڑھتے ہیں، وہ یتیم بچہ اثر کے بعد اپنے مدرسے کے دروازے پر روڈ کی طرف نظر کر کے کھڑا ہوتا ہے، اتنے میں کوئی کار والا آتا ہے، کار روکتا ہے، ڈکی سے ایک بڑا سا بیگ نکالتا ہے اور اسی یتیم بچے سے کہتا ہے، بیٹا میرا ایک بچہ اسلام کا یہاں پڑھتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ جی چچا جان، وہ میری کلاس کا ساتھی ہے، میں ان کو جانتا ہوں، بیٹا ان کو جلدی بلا کے لاؤ، میں ان کا والد ہوں، ان کو کوئی چیز دینے کے لایا ہوں، مجھے ایمرجنسی ہے، آگے جانا ہے۔ تو بچہ دوڑ کر جاتا ہے، اپنے ساتھی کو بلا کے لاتا ہے۔ باپ جب اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، بیگ دیتا ہے، بیٹا امی نے 5 جوڑی کپڑے دھو کر پریس کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور آپ کا گرم کھانا بھی بھیجا ہے، 1 مہینے کا ناشتے کا سامان بھی بھیجا ہے، اور لو یہ 2000 روپے جیب میں رکھو، جب کبھی ختم ہو جائیں استاد کے فون سے فون کر دینا، میں پھر لے کر آ جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ دور کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، کاش میرے ابا بھی ہوتی، کاش میری امی بھی ہوتی، وہ بھی میرے لیے کپڑے دھو کے بھیجتی، میرے لیے کھانا گرم بھیجتی، وہ میرے لیے ناشتے کا سامان بھیجتی، میرے ابا ہوتے میرے سر پہ ہاتھ پھراتے، وہ بھی میرے جیب میں پیسے ڈال کے جاتے۔ ہائے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ وہ بچہ جب اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ آنسو بہاتے ہوئے وضو خانے کی طرف چلا جاتا ہے، اور وضو کے بہانے سے اپنی آنسوؤں کو، غم کے آنسوؤں کو، اور فکر کے آنسوؤں کو پانی کے راستے سے بہا دیتا ہے۔ میرے پیارے رب، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی یتیم کے آنسو، اللہ کے آنسوؤں کا واسطہ، اللہ ان بہتے آنسوؤں کا واسطہ، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ یہ پردیسی بچے ایک چھٹی میں اپنے گھر جاتے ہیں اور دوسرے دن مدرسے کے لیے ان کے ابا لے کر آنے والے ہوتے ہیں، ماں رات کو اٹھ کے دیکھتی ہے، میرا منا آج اس چارپائی پہ سویا ہوا ہے، کل یہ بچہ صبح چلا جائے گا، پھر پورے سال میں واپس لوٹے گا۔ ماں ایک بچہ تہجد میں اس کی ضرورت کے روز دعا مانگتی ہے، گرم پانی کرتی ہے، ایک بچے کو نہلاتی دھلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، فجر کے بعد ناشتے کراتی ہے، بیگ پہلے سے تیار کیا ہوتا ہے، پھر باپ کے حوالے کرتی ہے، جاؤ میرے بننے کو مدرسے پہنچا کر آؤ۔ اچھا بچہ کیسے رخصت ہوتا ہے، باوجود ماں کی ضبط کرنے کے آنسو خلق پڑتے ہیں، بچہ پہلے سے رونے کے لیے تیار ہوتا ہے، دونوں روتے ہیں، خوب روتے ہیں، گھر کا ایک فرد روتا ہے، پہلے سے بڑے اور چلی آ جاتی ہیں، یہ بچہ ہمارے پڑوس کا بچہ، یہ جو ہمارا نواسا بھتیجا لگتا ہے، یہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، سب اس کے سر پر دست شفقت پلاتی ہے۔ ماں دور تک دیکھتی رہتی ہے، جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دروازہ بند کر کے مصالحہ بچھاتی ہے، سجدے میں سر رکھ کے رہتی ہے۔ اے میرے پیارے رب، ان حاضر بچوں کے پیچھے، ان طلبہ عزیز کے پیچھے ماؤں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے گرم گرم آنسو ان کے پیچھے بہے ہوئے ہیں، کہ اللہ ان کی محبت کا واسطہ، ان کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ، میرے پیارے رب ان بچوں کو کامیاب فرما دے، کامیاب فرما دے، کامیاب فرما دے۔ میرے پیارے اللہ، بہت سے بچے پردیس سے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں مدرسے میں آتے ہیں، اور ٹھنڈی کا موسم بھی بیت جاتا ہے، پھر چھٹیاں ہوتی ہیں، پھر جاتے ہیں، ماں اتفاق سے بھول جاتی ہے
میرا بچہ 1 سال تک مدرسے میں رہے گا، گرم شوٹی دینا بھول جاتی ہے، گرم موزے گرم ٹوپی دینا بھول جاتی ہے، اور وہ بچہ اس ٹھنڈی کے موسم میں فجر کی نماز میں کھڑتا رہتا ہے۔ اللہ جی محلے کے امیروں کے دل میں یہاں کہتے ہیں وہ فجر کی نماز مدرسے کی مسجد میں پڑھیں اور بچوں کو دیکھیں کون بچہ کہاں پڑھا ہے، اس کی قیام میں مجھے بتا دیجیے، وہ مدارس کے اندر جا کر فجر کی نماز پڑھا کریں اور بچوں کے منظر کو دیکھا کریں۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما۔ ماں بہنیں دور بیٹھی ہوئی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کے دلوں کی آرزوؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ، کتنی نوجوان بچے بچیاں ایسے ہیں جن کو یا اللہ بالغ ہوئے زمانہ گزر چکا، نیک سارے رشتے نہیں ملے، اللہ نیک سارے جوڑے عطا فرما، رشتے عطا فرما، جن کے نکاح ہو چکے میاں بیوی سے محبت پیدا فرما، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک سارے اولاد عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما۔ یا اللہ اس پورے محلے کو یا اللہ منار نور بنا کے پھول فرما، اس ادارے کو منار نور بنا کے پھول فرما، مکاتب قرآنیہ، مدارس اسلامیہ، مساجد دینیہ، اللہ جتنے یا اللہ دین کا کام کرنے والے ادارے وہ کام کر رہے ہیں، اللہ تمام میں باہمی محبت الفت پیدا فرما، ایک دوسرے کے کام کرنے کے جذبہ عطا فرما، اختلافات کو ختم فرما۔ یا اللہ ظلم و ستم کے بادل امت پر پوری دنیا میں منڈلا رہے ہیں، ان کو دفع دور فرما، تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، مدارس مکاتب مساجد کی حفاظت فرما، اور اقامت دین کے لیے جتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کوشش کو قبول فرما۔ اللہ جو مانگے عطا فرما، جو مانگنے سے لوگ عطا فرما، اللہ کی مانگنا نہیں آتا، جن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔